جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کی قابلیت عطا کی۔ اسی دوران دو اور قیدیوں کو بھی جیل میں لایا گیا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تھا اور اسے یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں محل کے اندر کھڑا ہوں اور بادشاہ کا جام بھر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی کی تعبیر بتائی کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا جب تک تمہاری موت نہ ہو جائے، اور دوسرے قیدی کی تعبیر بتائی کہ تم جلد ہی آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے قیدی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، لیکن شیطان نے قیدی کو یہ بات بھلوا دی اور یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 اناج کی ہری بھری فصل ہے اور 7 اناج کی سوکھی فصل ہے۔ اس خواب کا سن کر اس قیدی کو یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ بادشاہ نے ساقی کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ریاست میں 7 سال اچھی فصل ہوگی اگر زمین کی اچھی سی جتائی کی گئی تو لوگوں کے پاس کھانا ہوگا۔ اس کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تب تک جیل سے رہا نہیں ہوں گا جب تک میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے زلیخا اور ان تمام عورتوں کو بلایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور ان تمام عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ زلیخا نے بھی بادشاہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی سچائی سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اناج کی دیکھنے کے لیے منتخب کر لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ پوری ہوئی۔ قید کے دور میں یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو اناج کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لانا تو میں اور زیادہ اناج دوں گا، ورنہ مصر میں دوبارہ مت آنا۔ تمام بھائیوں نے مل کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ہمراہ مصر بھیج دیں تاکہ ہمیں اور زیادہ رسد مل سکے۔ جب یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی بنیامین کو لے کر مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا کھویا ہوا بھائی یوسف ہوں۔ یہ سن کر بنیامین بہت خوش ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ کنعان جانے لگے تو آپ نے چپکے سے بنیامین کے سامان میں بادشاہ کے سونے کا پیالہ چھپا دیا۔ یہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ بنیامین کو اپنے ہمراہ محل میں رکھ سکیں۔ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تو آپ نے بنیامین کو اپنے ہمراہ رکھ کر تمام بھائیوں کو کنعان واپس جانے کا حکم دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کا علم ہوا تو آپ بہت روئے، حتیٰ کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام سے التجا کی کہ بنیامین کو ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کے تمام بھائی خوف سے لرزنے لگے۔ ان سب کو علم ہو گیا تھا کہ یہ ان کے بھائی یوسف ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ اسے ابو کے چہرے پر ڈال دو۔ جب آپ کے بھائیوں نے ایسا کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی دوبارہ لوٹ آئی۔ آپ کے تمام بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی۔ آپ کے تمام بھائی یعقوب علیہ السلام کے ہمراہ مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سچ ہوئی۔ آپ کے تمام بھائیوں اور والد نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ پیش کیا۔